السلام علیکم دوستو، جب ہم پرانی امتوں کے حالات کے بارے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگ جو وقت کے نبی پہ ایمان لاتے ہوں گے ان کی زندگیاں روٹین کے مطابق ہی چلتی ہوں گی، کوئی مشکل آتی نہیں ہوگی۔ صبح اپنے کام پہ چلے جاتے ہوں گے، پھر اپنے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، ان کا درس سن کر روحانی سکون حاصل کرتے ہوں گے، اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ خوش گپیاں لگا کر کھا پی کر سو جاتے ہوں گے۔ آخر میں عذاب کی خبر سن کر ہی بوریا بستر اٹھا کر چھپکے سے راتوں رات نکل جاتے ہوں گے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں قبیلے سے کٹ کر رہنا خودکشی جیسا سمجھا جاتا تھا۔ مشترکہ طور پر کھیتی باڑی، تجارت، شکار، تعمیرات وغیرہ میں حصہ لیا جاتا تھا۔ مطلب قبیلے کے سب لوگ مل کر ایسے کام کرتے تھے۔ قبیلے کا مشترکہ ایک اسٹور ہوتا تھا، اور قحط یا سیلاب یا زلزلہ وغیرہ کی صورت میں مل جل کر چلنا پڑتا تھا۔ اب ایسے میں دین کی وجہ سے یا اپنے ایمان کی وجہ سے اپنے قبیلے سے کٹ جانا، بلکہ دشمنی لے لینا ان سے کوئی آسان فیصلہ تو نہیں تھا۔ اور یہ بھی نہیں کہ 60-70 سال کی عمر میں آپ نے مر جانا ہے، ان کی عمریں سینکڑوں سال کی ہوتی تھی۔ اب خود اندازہ لگایا اگر ہم کہ تقریباً 300، 350 یا 400 سال تک ایسے ماحول میں رہنا یا مشکلات کو برداشت کرنا کوئی آسان کام تھا۔ قوم نوح کے سرداروں کا ظلم برداشت کرنا، قوم عاد کے سرداروں سے دشمنی لینا، قوم سمود کی مخالفت کرنا، اور قوم کے مقابلے میں ایک اونٹنی کے حق کا خیال رکھنا، قوم شعیب کے ڈکیت سرداروں کو بکتنا۔ اور اب سے کچھ سال پہلے تک مجھے قوم لوط کے معاملے پر پھر بھی آسانی لگتی تھی۔ مطلب وہ معاملہ آسان لگتا تھا کہ صرف ہم جنس پرستی سے ہی بچنا ہے، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن آج اگر ہم ویسٹرن دنیا یعنی مغربی دنیا کو دیکھیں تو دوستوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ معاملہ بھی کتنا مشکل ہوگا۔ آج اس بے حیائی کے خلاف مغرب ممالک میں ایک لفظ بھی کہنا پوری قوم کو اپنے خلاف کرنے جیسا ہے۔ بے حیائی اتنی پھیلا دی کہ اسکولوں میں بچوں تک کو اس سے دور رکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جب قوم لوط کے لوگ کہتے ہوں گے نکالو ان کو، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں یہ، تو اہل ایمان کے دل کیسے دہل جاتے ہوں گے۔ دوستو، ایک کتاب میں ایک شخص نے لکھا کہ امید ایک بڑی طاقت ہے جو آپ کو بدترین حالات میں بھی اچھے وقت کی خاطر کوششیں کرنے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ یہ امید ہی تو ہے جو اگر نہ رہے تو انسان خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ یہی امید ظالم کو ظلم پہ قائم رکھتی ہے، اور وہ اسی امید سے ہوتا ہے کہ ظلم زور زبردستی سے اپنی ہر بات منوا لے گا۔ لیکن اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ زندگی میں اصل چیز امید نہیں، اصل چیز تکلیف ہے۔ تکلیف ایک یونیورسل کانسٹنٹ ہے، کوئی شخص تکلیف سے آزاد نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل چیز تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ دوستو، اس کتاب میں ایک اور بات کا ذکر بھی تھا جسے ہم کہتے ہیں اینٹی فریجلٹی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے انسان تکلیف سہ کر ٹوٹنے کے بجائے زیادہ مضبوط ہوتا رہتا ہے اور زیادہ بڑی تکلیف کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں بتا کر گئے کہ دنیا تو آزمائش اور تکلیف کا گھر ہے، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، راحت اور آرام کی جگہ تو صرف آخرت کا گھر ہے، اور مومن کی امید دنیا تو ہے ہی نہیں، مومن کی امید تو جنت ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی تقاضے اور ایمان پہ رہنا نہ پہلی امتوں میں آسان تھا، نہ اس امت میں قیامت تک آسان رہے گا۔ ایمان والے تو ہمیشہ ستائے گئے ہیں، اور یہ کام چلتا رہے گا اس وقت تک جب فرشتے ان کی روح کے لیے استقبال کرتے ہوئے آ جائیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ایمان والی روح، ارجعی الی ربہ راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادہ، بس میرے بندوں میں شامل ہو، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔